دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف الحاد ہی الحاد ہے، ہر طرف بے دینی ہی بے دینی ہے۔ فتنے اس قدر ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ فتنہ آتا ہے، اس کو روند کر آگے چلا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے وہ فتنہ جا رہا ہے جس نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم وہ بصیرت پیدا کر لیں، کہ وہ بصارت ہمیں حاصل ہو جائے جس سے ہم فتنوں کو دیکھ سکیں اور ان کو بھانپ سکیں کہ یہ فتنہ ہے جو مجھے ہلاک کر سکتا ہے، مجھے برباد کر سکتا ہے۔ تو فتنوں کا تدارک پھر کریں، ان کے انسداد کی کوشش کریں، روک تھام کیسے ممکن ہے، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بچایا کیسے جا سکتا ہے۔ بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو فتنوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ خود کئی ایک فتنوں میں ملوث پائے جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں وہ خود کئی فتنوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں وہ کئی ایک فتنوں میں خود ملوث پائے جاتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے؟ یہ علم نبوت سے یہ فرق ہمیں معلوم ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ماحول معاشرہ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اس کے اندر خصوصاً پاکستان، ہندوستان، جہاں اردو بولنے والے لوگ یا دیگر زبانوں والے لوگ اس خطہ میں رہتے ہیں، یہاں علم کی ناقدری ہوئی ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب محدثین سے لوگوں نے رشتہ توڑ دیا تھا، اور محدثین کے علم کو مٹانے پر وہ درپے ہو گئے تھے، اور محدثین کے علم کے مقابلے میں انہوں نے ایک علم وضع کیا جس کا نام علم کلام رکھا۔ اس علم کا مقصد اللہ کی توحید کو پامال کرنا تھا، اس کا مقصد قرآن کریم کو پامال کرنا تھا، اس کا مقصد حدیث کے اندر کیڑے نکالنا اور حدیث کا رد کرنا، اور حدیث کی نصوص کے رد کا طریقہ لوگوں کو بتانا کہ حدیث سے ہم اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں، آثار صحابہ جو ہیں ان کا رد کیسے کیا جائے گا، آثار تابعین کا کیسے رد کیا جائے گا، ائمہ دین کی تصریحات کا کیسے رد کیا جائے گا۔ علم کلام کے ذریعے سے یہ کام کیا گیا۔ تو ہمیں اس ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے۔ وہ لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو علم کلام والے ہیں، وہ علم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ حدیث بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن کے مفاہیم اور مطالعے بھی بیان کرتے ہیں، حدیثوں کا معنی بھی بیان کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تفاسیر بھی لکھتے ہیں، وہ اپنے طور پر حدیث کی شروح لکھتے ہیں، جبکہ وہ حدیث کی شرح تو نہیں ہے۔ شرح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مؤلف کے مقصد کو کھول کر بیان کر دینا، اور یہ لوگ جو ہیں محدثین کا رد کرتے ہیں، تو وہ جو رد ہے وہ شرح تو نہیں بن سکتا۔ شرح کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کی تائید میں کچھ کہنا اور اس کو کھول کر بیان کرنا، کہ تاکہ عام مسلمان جو ہیں یا عام انسان جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکے اور اس کو کھولا جائے اور مزید اس پر کچھ کام کیا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کا دین میں کوئی کام نہیں ہے، تو ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمان نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہوگا، اس خیر کو اور اس نور کو پھیلانا ہوگا، خود بھی اس کا حصہ بنیں اور دوسروں کو بھی اس میں لائیں، تاکہ بہت سارے لوگ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جائیں اور وہ علم نبوت سے بہرہ مند ہو، اور ان کو وہ جو علم نبوت کا نور ہے وہ نصیب ہو جائے، جس بنا پہ وہ جہالت اور ضلالت کا کلا کما کر سکیں، الحاد کا مقابلہ کر سکیں، فتنوں کا توڑ پیش کر سکیں، گمراہوں کی گمراہیاں اور ان کی ضلالتوں کا کوئی تدارک کر سکیں، مسلمانوں کو جو صحیح ان کا جو ورثہ ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں کہ یہ آپ کا ورثہ ہے، اس کے حصول کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ ہمارا ورثہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ محدثین کا علم ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے آئے کہ جنہوں نے دین کے اندر رہ کر دین کو مٹانے کی ناکام کوششیں کی ہیں، جن میں سے ایک علم کلام کا دنیا میں وضع کرنا ہے اور دنیا میں عام کرنا ہے۔ اس کا خاص ایک مقصد تھا، مقصد علم نبوت کو ختم کرنا اور اس کو گرانا تھا۔ ان حالات میں پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو ہماری زندگی ہے اس کے جو قیمتی لمحات ہیں، تو ان قیمتی لمحات میں چند قیمتی لمحات ہم دین کے علم کو سیکھنے میں صرف کریں، اس طرح ہم بافضیلت بن جائیں گے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مقرب اور اپنا مقرب بنا دے گا، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کر لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کا مقام و مرتبہ جان لیں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہمارے دلوں میں محبت آ جائے گی، اسلاف امت کے بارے میں ہمارے جذبات بہت خیر اور بھلائی پر مبنی ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگوں کی جو کوشش تھی دراصل قرآن و حدیث کو ختم کرنا، ان کے مقاصد میں یہ چیز تھی،
اور یہاں تک کہ انہوں نے عبادت کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں واقع کر دی۔ مثال ایک آواز اٹھا دی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین نہیں ہے۔ اہل ارجاء جو تھے، مرجیہ جو گروہ تھا، انہوں نے جتنے بھی اعمال بر ہیں، جتنے بھی اعمال خیر ہیں، جتنے بھی اعمال صالح ہیں، سب کو ایمان سے نکال دیا۔ یہ دین ہی نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، مطلب یہ ایمان نہیں ہے، نماز ایمان نہیں ہے، روزہ ایمان نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ ایمان نہیں ہے۔ جب اس طرح کی بات کی تو کتنی بڑی خرابی ہے، آپ ذرا غور تو کریں نا۔ ہمارے اس ماحول معاشرہ میں یہ جو عملی کوتاہیاں ہیں اور جو خرابی اور بگاڑ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس وہ صحیح دین کا علم نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس میں جو بچے جاتے ہیں شاید وہی علم حاصل کر سکتے ہیں، ان کا کام یہ علم حاصل کرنا ہے، وہی علماء بن سکتے ہیں، انہی کو قرآن و حدیث کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو ایسے نہیں ہے، اب دنیا جو ہے وہ سمٹ چکی ہے، ایک گلوبل ولیج کی حیثیت سے دنیا ہے۔ اب فرق جو ہے وہ مٹ گئے دور اور نزدیک کے۔ اب تو علم جو ہے زمین نے اگل دیا ہے۔ اب کون ہے کہ جو اس علم کو حاصل کرے؟ پہلے ہوتا تھا کہ علماء جو ہیں وہ ناپید ہوتے تھے، قریب کوئی عالم نہیں ہوتا تھا، کسی علاقے میں کوئی عالم اس تک دسترس ممکن نہیں ہوتی تھی، اگر کوئی عالم ہوتے بھی پڑھانا شاید ان کا وہ شعبہ یا مشغلہ نہیں ہوتا تھا، مسائل ہوتے تھے۔ اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ ان آسانی کے دنوں میں، یعنی سہولت کے دنوں میں، اگر ہم علم سے مطلب آگاہ نہیں ہوتے اور ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بڑی محرومی کا شکار ہیں۔ یہاں تک کہ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں کہ لوگوں نے معاملات کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی۔ محدثین کی جو فقہ تھی اس کو تو بالکل سرے سے ہی ہم سے اوجھل کر دیا۔ ان کا جو فہم تھا، ان کا جو دین کے حوالے تدبر تھا، ان کا جو منہج تھا قرآن و سنت کے حوالے سے، اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم محدثین کے مسلک پر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہوئے ان کے منہج کے ہم پاسبان بن جائیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت زیادہ عنایات بھی ہوں گی، نوازشات بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے نوجوان، اگر ان کے اندر یہ بیداری اور یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے کہ ہم نے دین کا علم سیکھنا ہے اور دین کی بنیادوں کو سیکھنا ہے، اور وہ پیغام لے کر امت کے سامنے آتے ہیں، تو بہت بڑی کامیابی ہے اور امت کو ان کی ایک ضرورت ہے۔ یہی لوگ ہیں جو نبیوں کے نائبین ہیں، یعنی علم نبوت والے، اور وہی لوگ ہیں جو علم نبوت کے وارثین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم نبوت کے حصول کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم دین کا علم سیکھیں اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں عالم بنا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا شمار زمرہ علماء میں کر دے۔ اس میں میرے رب کی بہت بڑی ہم پر عنایت ہوگی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔